گرینڈ گریمور ایک مشہور جادوئی کتاب ہے جو مغربی جادوئی روایات میں شیطانی اور کالا جادو کرنے کی کتابوں میں استعمال کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب شیطان نے ایک انسان کو اپنے قابو میں کر کے خود لکھوائی۔ گرینڈ گریمور میں جادوئی عملیات، شیطان کی بلائیں اور ان سے معاہدے کرنے کے تمام طریقے شامل ہیں۔ یہ کتاب جادوگر اور عملیات کرنے والوں کے لیے ایک قسم کا رہنما اور تحفہ تصور کی جاتی ہے۔ اس میں ایسے طریقے شامل ہیں جو لوگوں کو طاقتور بنانے، شیاطین کو بلانے اور اپنے مفادات کے لیے مدد حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ کتاب خاص طور پر اپنی نوعیت کی وجہ سے متنازع ہے اور اکثر مذاہب میں یہ ممنوع بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا مفاد کافی خطرناک اور مذہبی اقتدار کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب اب عربی، لاطینی اور یونانی زبان میں بھی دستیاب ہے اور اس کے مختلف نسخے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں شائع ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کو 16ویں صدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ریڈ ڈریگن کے آخر میں لکھی گئی۔ گرینڈ گریمور میں جادوئی عملیات، شیطانی بلائیں اور ان سے معاہدے کرنے کے طریقے شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ایک انسان کو شیطان نے اپنے قابو میں کر کے لکھوائی۔ گرینڈ گریمور کے مصنف کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس کتاب کو لکھنے والے شخص کی تصدیق ابھی تک نہیں کی جا سکی کیونکہ یہ کتاب ایک خفیہ اور متنازع جادوئی متن ہے جو صدیوں سے پوشیدہ اور خفیہ طور پر منتقل کی جاتی رہی ہے۔ اس کتاب کا مقصد جادوگری کے عملی طریقوں کو بیان کرنا تھا۔ اس کتاب میں ایسے عملیات اور جادوئی نسخے دیے گئے ہیں جنہیں کالے جادو یا شیطانی جادو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ عملیات انسان کو قوی الفطری طاقتیں حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں اور شیطانی مخلوقات کے ذریعے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گرینڈ گریمور سے کافی واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک ایسا ہی واقعہ پوپ انوسنٹ کا بھی ہے۔ یہ واقعہ 15ویں صدی کے آخر میں پوپ انوسنٹ کے دور میں بیان کیا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق پوپ انوسنٹ نے اپنی روح کو بچانے کے لیے شیطان سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے گرینڈ گریمور کی مدد سے ایک شیطان کو بلایا تاکہ وہ اپنی طاقت اور اقتدار کو طول دے سکے۔ تاہم اس معاہدے کے نتیجے میں ان کی حالت بگڑ گئی اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک جادوگر نے گرینڈ گریمور کے ذریعے شیطان سے معاہدہ کیا تاکہ وہ بے پناہ دولت اور طاقت حاصل کر سکے، لیکن اس معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان نے اس کی روح کو قابو کر لیا۔ آخر کار وہ جادوگر اپنی ہی طاقت کے بوجھ تلے آ کر برباد ہو گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ قرون وسطی کے جادوگروں کا بھی ہے۔ قرون وسطی کے دوران گرینڈ گریمور کو خفیہ طور پر استعمال کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی جادوگر اس کتاب کو استعمال کرتا وہ اپنی شیطانی قوتوں کا غلام بن جاتا تھا۔ اس کتاب سے جڑا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک جادوگر نے اس کتاب کا استعمال کرتے ہوئے ایک شیطان کو بلایا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی بھی نارمل زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکا کیونکہ وہ شیطان کے قبضے میں آ چکا۔ گرینڈ گریمور اور اس جیسی دیگر کتابیں اکثر خوفناک کہانیوں اور روایات کے ساتھ منسوب بھی کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے خطرات سے آگاہ کیا جا سکے۔ یہ واقعات اکثر خرافات اور روایات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جس کا مقصد لوگوں کو جادو اور کالے جادو کے مضر اثرات سے بچانا ہوتا ہے۔ شیطانی قوت اور روحانی قوت دو متضاد اور منفرد طاقتیں ہیں جو شیطانی زندگی اور کائنات کی فکری اور مذہبی نظام میں گہرے معنی رکھتی ہیں۔ شیطانی قوت اس طاقت کی نمائندگی کرتی ہے جو منفی اور تخریبی افعال کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ قوت انسان کو گمراہی، نفس پرستی اور اخلاقی زوال کی طرف مائل کرتی ہیں اور عموماً خود غرضی، خوف اور بدکاری سے جڑی ہوتی ہیں۔ شیطانی قوتیں انسان کو مادی لالچ اور وقتی فوائد کے لیے اپنی روحانی مقاصد سے دور کر دیتی ہیں، اور اس کے برعکس روحانی قوت وہ طاقت ہے جو انسان کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں، اللہ کی قربت اور معنوی سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ قوت محبت، خیر خواہی، صبر اور ہدایت پر مبنی ہے اور انسان کو اس کی فطری اور روحانی اور اخلاقی بلندی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ روحانی قوتیں انسان کے اندر امن، رحمت، سچائی کی جستجو کو فروغ دیتی ہیں